ہم 2 بہن بھائی تھے۔ عمران بھائی مجھ سے 4 سال بڑے تھے۔ والدین نے ہماری پرورش بہت دھیان سے کی تاکہ ہم میں کوئی کمی نہ رہے۔ ہماری عادات اچھی تھیں، لیکن والد صاحب کی تنخواہ قلیل ہونے کے سبب میٹرک سے آگے نہ پڑھ سکے۔ ان دنوں امی بیمار تھیں اور والد کی تقریباً ساری تنخواہ ان کے علاج معالجے پر خرچ ہو جاتی تھی۔ بھائی عمران کام ڈھونڈ رہے تھے، لیکن ان کو کہیں مناسب نوکری نہ ملی۔ ہمارے گھر کے برابر ایک کوٹھی کافی عرصے سے خالی پڑی تھی۔ کوٹھی کے مالک بما فیملی کینیڈا شفٹ ہو چکے تھے۔ وہ کبھی کبھی آتے، اسی وجہ سے ان کے گھر کوئی نہیں جاتا تھا۔ جب مالک غیر موجود ہو تو مکان کیسے بکے گا؟ اس کی مٹی کی 4 دیواری بہت چھوٹی تھی، خاص طور پر وہ جو ہمارے اور ان کے گھر کے بیچ تھی۔ ان کے گھر میں نیم اور جامن کے درخت تھے۔ ہم دیوار پھلانگ جاتے تھے، کیریاں اور جامن توڑ کر دامن بھر لاتے۔ کلیم صاحب، جن کی ایک کوٹھی تھی، عرصہ دراز تک باہر رہے تھے۔ پہلے ان کا مکان معمولی سا تھا۔ جب انہیں وقت لگا، پرانا گھر مسمار کر کے کوٹھی تعمیر کر لی۔ کچھ عرصہ اس میں قیام پذیر رہے اور پھر کینیڈا چلے گئے۔ ان کو وہاں شفٹ ہوئے 9 برس بیت چکے تھے اور تب سے یہ کوٹھی کبھی کبھار آباد ہوئی۔ والد صاحب ایک پڑوسی کے ناطے کلیم صاحب کی اس جائیداد کی دیکھ بھال کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کو ترقی دی، وہ مالی لحاظ سے خوشحال ہوتے گئے۔ ہمارا گھر معمولی درجے کا بنا ہوا تھا۔ ارد گرد اور کوٹھیاں تعمیر ہوتی گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ پوش علاقہ بن گیا۔ بالآخر کلیم صاحب اپنی ملکیت فروخت کرنے میں کامیاب ہو گئے اور یہ ویران گھر آباد ہو گیا۔ اس میں جو لوگ آئے بے حد امن پسند اور شریف تھے۔ اللہ کے کرم سے بہت امیر تھے، مگر غرور نام کو نہ تھا۔ انہوں نے کافی روپیہ خرچ کر کے اس رہائش گاہ کو اور خوبصورت بنوایا اور قیمتی فرنیچر سے سجا لیا۔ نئے پڑوسیوں نے ملاقات میں پہل کی اور ایک روز ماں بیٹی ملنے آ گئیں، جبکہ ہمارے گھر میں غربت کا راج تھا، لیکن وہ دیندار لوگ پڑوسی کی حرمت کو مقدم جانتے تھے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے گھل مل کر باتیں کی۔ نئی پڑوسن نے اپنے شوہر کا نام عبدالسلام اور بیٹی کا نام نمرہ بتایا۔ بیٹی ان کے ساتھ تھی اور مجھ سے 4-5 برس بڑی لگ رہی تھی۔ وہ مجھ سے اپنائیت سے باتیں کرنے لگی۔ ہمارا ان سے یہ پہلا تعارف تھا جو بہت خوشگوار تھا۔ انہوں نے گھر آنے کو بھی کہا، کیونکہ ان کی حیثیت کے باعث جو جھجک محسوس ہو رہی تھی وہ نہ رہی۔ ہمارے گھر کا ٹی وی خراب ہوا تو دوبارہ نہ لے سکے۔ اب میں ٹی وی دیکھنے ان کے گھر چلی جاتی تھی۔ ایک دن باتوں باتوں میں آنٹی نے ذکر کیا کہ انہیں اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے، لیکن چاہتی ہیں کہ بااعتبار آدمی ہو۔ ان کے شوہر کام کے سلسلے میں بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو یہاں بیٹی اکیلی ہو جاتی ہے۔ تبھی وہ کسی کو ملازم رکھنے پر احتیاط سے کام لینا چاہتی تھی، جو گھر کے اندر بھی آئے تو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ یہ علاقہ اور محلہ ان کے لیے بالکل ہی نیا اور اجنبی تھا اور وہ کسی کو نہ جانتے تھے۔ کام والی اس کے لیے بھی امی سے کہا کہ اگر آپ کی بھروسے والی کوئی عورت ہو تو بھیجیں۔ بار بار جب مالی اور گھریلو ملازم کے لیے والد صاحب سے کہا تو ابو نے کہہ دیا، جب تک کوئی بھروسے کا ملازم آپ کو نہیں مل جاتا، عمران کو بلوا لیا کریں۔ میرے بیٹے کو اپنا سمجھیں، میں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، آپ کو اس سے شکایت نہ ہوگی، یہ ویسے ہی کام کر دیا کرے گا۔ یہ تو کہنے کی بات تھی، دراصل ان دنوں ہم کو روپے پیسے کی اشد ضرورت تھی۔ عمران کی کہیں نوکری نہ لگی تھی کہ وہ محض میٹرک پاس تھا، اور یہ اپنے بھی ملازم کی تنخواہ 10,000 دینے پر راضی تھے۔ اس وقت ہمارے لیے 10,000 بہت تھے۔ والد نے عمران کو سمجھا دیا کہ تنخواہ کا ہرگز مطالبہ نہ کرنا، وہ خود اصرار کر کے دیں تب تو لے لینا، اور اس گھر کو اپنا گھر اور ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا۔ خود کو معیار سے نیچے مت گرانا، کیونکہ میں نے ان کو یہ باور کرایا ہے کہ آپ کی تکلیف دور کرنے کو میرا بیٹا حاضر ہے۔ اتنے دن آپ کی مدد کرے گا جب تک آپ کو ملازم یا مالی وغیرہ نہیں مل جاتا۔ یہ روز آپ کے گھر آ کر مسائل میں معاونت کر دیا کرے گا۔ ابو کی بات عمران کو اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ یوں بھی وہ بے حد شریف لڑکا تھا، نہ سگریٹ پیتا اور نہ فلمیں دیکھنے کی اسے عادت تھی۔ وہ کوئی نشہ بھی نہ کرتا تھا، سیدھا سادہ لڑکا تھا۔ اس نے کسی لڑکی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کسی لڑکی سے مخاطب ہوتا تھا۔ امی جو کام کہیں گھر کے سارے کام کر دیتا تھا۔ والدین کو عمران سے اچھی امیدیں تھیں۔ عمران آنٹی کے کام کرنے لگا۔ باغ کی دیکھ بھال اور سودا سلف کے علاوہ
دیگر اس نوعیت کے کام جو عموماً خواتین کے بس کے نہیں ہوتے، مثلاً کیبل لگوانا، الیکٹریشین کو بلا کر کوئی کام کرانا وغیرہ وغیرہ۔ وہ عمران کو اپنے بیٹا جیسا سمجھتی تھی، اس سے پردہ نہیں تھا، گھر کے اندر باہر آ جا سکتا تھا۔ میں تو روز ٹی وی دیکھنے جاتی، میری بھی خاطر تواضع کرتی، غرض ایسے عمدہ اخلاق کے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ ایک روز رات کو میری آنکھ کھلی، پیاس لگی تھی، پانی پینے کو گئی تو دیکھا بھائی کی چارپائی خالی تھی۔ دیوار سے ادھر سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے اپنے گھر کے زینے پر چڑھ کر اس طرف جھانکا، ہمارے زینے سے ان کا لان نظر آتا تھا۔ چاندنی رات تھی، چاند کی روشنی میں نے اپنے بھائی کو آنٹی کی بیٹی نمرا کے بہت قریب پایا۔ دونوں ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، خوفزدہ ہو کر زینے سے اتری اور چارپائی پر لیٹ گئی۔ سوچنے لگی، اگر ابا کی آنکھ کھل جائے اور وہ ان کو یوں رات گئے باتیں کرتے دیکھ لیں، یا پھر آنٹی ہی دیکھ لیں، تو ہمارا کیا بھرم رہ جائے گا۔ مجھے نیند نہ آئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد میرا بھائی دیوار پھلانگ کر زینے پر آیا اور آہستہ قدموں آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ میری سانس رکی ہوئی تھی، جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ شدت کی پیاس لگی تھی، مگر پانی پینا بھول گئی تھی۔ میں اپنے معصوم صورت بھائی کو حسب معمول نارمل انداز سے بات چیت کرتے پاتی تو رات کے واقعے کو ایک خواب سمجھ کر بھلا دیا۔ اس بارے میں کسی سے بات نہ کر سکتی تھی، امی ابو، حتیٰ کہ عمران بھائی سے بھی نہیں۔ میں نے اپنے لب سی لیے۔ اللہ میرے بھائی پر کرم کرے، اسے کیسے منع کروں کہ حجاب آتا تھا۔ سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کچھ دن بعد ایک رات جب ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور سب گھر والے اندر تھے، میں نے دیکھا کہ عمران اور نمرا دیوار کے پاس کھڑے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر بھائی اندر آ گئے اور نمرا بھی چلی گئی۔ بھائی نے کہا، گل بانو، اس بات کا کسی سے تذکرہ نہ کرنا۔ اسی لیے میں نے کسی سے نہ کہا۔ اس کے بعد وہ کہاں ملتے یا چھپ کر باتیں کرتے مجھے نہیں معلوم۔ پھر بات اس منزل پر پہنچ گئی کہ جب بات چھپ نہیں سکتی تھی، تب نمرا نے ساری بات اپنی والدہ کے گوش گزار کر دی اور کہا کہ عمران سے میری جلد سے جلد شادی کرا دیں، ورنہ عزت داؤ پر لگ گئی ہے۔ انہی دنوں نمرا کی والد سعودی عربیہ سے آ گئے۔ آنٹی نے اس مسئلے کو ان پر عیاں کیا۔ کیونکہ نمرا کی منگنی بچپن میں اس کے ماموں ذات سے ہو چکی تھی، انہوں نے آنن فانن گھر فروخت کیا اور اپنی لڑکی کو لے کر لاہور چلے گئے۔ کسی بات کے کھلنے سے پہلے ہی انہوں نے نمرا کی شادی اس کے منگیتر سے کر دی۔ ہمارے والدین تک سے اس معاملے کا تذکرہ نہیں کیا اور نہ ہم کو بیٹی کی شادی میں مدعو کیا۔ یوں ہم سے ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد عمران کافی عرصہ گمسم اور غمزدہ رہا۔ اس نے کئی دن کچھ نہ کھایا نہ پیا، مردہ سا پڑا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ ہماری امی وفات پا گئی، ابو ریٹائر ہوئے تو ان کی جگہ پر عمران کو ملازمت مل گئی۔ ابو ہم کو لے کر لاہور آ گئے اور میری خالہ ذات سے ان کی شادی ہو گئی۔ ایک روز میں خالہ کے ساتھ بازار گئی۔ بتاتی چلوں کہ ہماری خالہ پہلے سے لاہور میں رہتی تھی۔ وہ ایک دکان پر شاپنگ کر رہی تھی کہ اچانک وہاں نمرا آ گئی۔ اس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں چونک گئیں، مجھے گلے ملی اور پھر ایک طرف لے گئی۔ بولی، تمہارے ابو امی کیسے ہیں اور عمران کا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا امی کا انتقال ہو گیا ہے، عمران بھائی کو لاہور میں سرکاری ملازمت ملی ہے اور ہم دھرم پورہ میں ریلوے کوارٹر میں رہتے ہیں۔ اس نے کہا، اچھا ایک بات کہنی ہے، جلدی سے سن لو۔ میرا شوہر سامنے کی دکان میں اپنے لیے کچھ شاپنگ کر رہا ہے اور میں ادھر بچوں کے کپڑے لینے آئی تھی۔ دیکھو یہ میرا بیٹا انجم تم لوگوں کی امانت ہے، تم اسے لے جاؤ اور عمران کو کہنا اسے قدرت کا تحفہ سمجھ کر رکھ لے۔ میں شوہر سے کہہ دوں گی کہ انجم بازار میں کہیں کھو گیا ہے۔ میں نے انکار کیا اور اسے بتایا کہ عمران بھائی کی ابو نے شادی کر دی ہے، 5 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کی اولاد نہیں ہے۔ کہنے لگی، پھر تو اور اچھا ہے، انجم کے روپ میں اسے اولاد مل جائے گی۔ اتنے میں خالہ نے خریداری کر لی اور وہ اب میری جانب آ رہی تھی۔ میں نے انجم کا ہاتھ تھامنے سے انکار کر دیا۔ نمرا نے قسم دی کہ کسی طرح دوبارہ ملو، میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نمبر بھی لکھ دیا۔ اتنے میں خالہ میرے قریب آ گئی اور ہم دکان سے نکل گئے۔ گھر آ کر میں نے بھائی سے نمرا کا ذکر نہ کیا، البتہ ایک سہیلی کے ہمراہ کچھ دن بعد دوبارہ اسی جگہ گئی،
क्योंकि निम्रा ने कसम दी थी और मैं भी इस राज से वाकिफ़ होना चाहती थी। फ़ोन पर राब्ता करने के बाद जब वहाँ भी वो पहले से मौजूद थी। आज उसकी बेटी साथ न थी, लेकिन बेटे को हमरा लाई थी। कहने लगी, तुमको खुदा का वास्ता अंजुम को इमरान के पास ले जाओ। मैं शौहर से कहूँगी कि गुम हो गया है। आखिर ऐसा क्यों? आप अपने पास से इतने मासूम बच्चे को क्यों जुदा करना चाहती हैं? बस इसकी कोई वजह है। देखो, बच्चे अपने ख़ानदान की मलकियत होते हैं। जिस गुलशन का फूल हो उसी गुलशन में अच्छा लगता है। तुम खुद समझदार हो और क्या कहूँ। बेशक इमरान भाई के औलाद नहीं है, लेकिन भाई किसी और के बच्चे को क्यों कर पालेंगे? तुम खुद पर ऐसा जुल्म क्यों करना चाहती हो? आपका बच्चा क्या आपको याद ना करेगा? ज़रूर करेगा, पर चंद दिन बाद भूल जाएगा। इमरान को उसका बच्चा मिल जाएगा और मेरी मोहब्बत जो अभी तक इमरान के लिए मेरे दिल में ज़िंदा है उसे तस्कीन मिलेगी। अंजुम के वास्ते से ही मेरा ताल्लुक़ इमरान से जुड़ा रहेगा। उफ़ मेरे खुदा, मैं लरज़ गई। मैंने सोचा कि क्या औरत मोहब्बत में इस कदर दीवानी हो सकती है कि वो अपने बच्चे को इस मोहब्बत के लिए दान कर दे, महज अपने महबूब से ताल्लुक़ को जुड़ा रखने के लिए। हरगिज़ नहीं, ये मुमकिन ना होगा। तभी मैंने निम्रा से कहा, बाजी निम्रा, अभी मैं अंजुम को नहीं ले जा सकती। जिस रोज़ भाभी मैके गई होंगी तो आपको फ़ोन कर दूंगी और फिर उसे घर ले जाऊंगी। तब हम भाभी से बहाना भी कर सकते हैं कि हम इस बच्चे को गोद लेने के लिए किसी से लाए हैं, मसलन इमरान भाई के दोस्त से जिसकी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। शायद इसी सूरत में भाई अंजुम को रखने पर आमादा हो जाएं। वो कुछ गैर यकीनी कैफियत में थी, मायूस सी हो गई, लेकिन मैं उसके जज्बाती फ़ैसले की खातिर कोई बड़ा ख़तरा मोल नहीं लेना चाहती थी। डुबाती आंखों से अंजुम को खुदा हाफिज़ कहा, जिसकी शक्ल इस वक्त इमरान भाई से मुशाबह महसूस होने लगी। ताहम सोच रही थी कि कहीं ताल्लुकात की तजदीद के लिए ये निम्रा की कोई चाल तो नहीं है। मैंने घर आकर इमरान भाई को कोई बात ना बताई, ये भी नहीं कि मैं निम्रा से मिली हूँ या वो मुझसे मिली थी। अंजुम के बारे में कुछ भी बताते हुए मेरे लब नहीं खुल सकते थे। एक बहन अपने भाई से ये बात कैसे कह सकती थी कि तुम्हारी साबका मोहब्बत की कोई ऐसी निशानी भी इस दुनिया में मौजूद है कि जिसका तुमको इल्म नहीं है, या कि तुमने कभी जिसका दीदार नहीं किया। उसके बाद निम्रा ने कई फ़ोन किए, लेकिन मैंने उससे बात नहीं की और ना उसे मिलना गवारा किया। भला कैसे मैं अपनी भाभी की ज़िंदगी में कोई भौचाल ला सकती थी, जो कि मेरी खाला ज़ात भी थी। और इमरान भाई, अल्लाह जाने कि वो निम्रा को भुला चुके थे कि वो पुराना ज़ख़म अभी ताज़ा था। ज़ख़म मौजूद भी हो तो वक्त उस पर खुरन ले आता है। इस खुरन को छील देने से तो ज़ख़म फिर से ताज़ा और कभी कभी नासूर भी बन जाता है। बस खुदा बचाए ऐसी मुलाकातों से जो माजी में लग़ज़िश कहलाती हैं और उनकी तजदीद ऐब। दुआ करनी चाहिए कि अव्वल तो इंसान ऐसी लग़ज़िशों से दूर रहे, और अगर खुदा के पुतलों से ख़ता सरजद हो भी जाए तो किसी की ज़िंदगी को बर्बादी से बचाने की खातिर इस ख़ता की पर्दापोशी की जाए कि जिसकी पर्दापोशी खुद अल्लाह ताला ने की हो। निम्रा ने जो मुझसे कहा और जो इंकिशाफ किया, उसकी पर्दापोशी कभी मेरे अल्लाह को मंजूर होगी। तभी तो बदनामी के गड्ढे में गिरने से कबल उसकी शादी की सबील निकल आई थी। और इमरान से शादी तो निम्रा का एक ख्वाब ही था कि कहाँ हम गरीब लोग और कहाँ वो अमीर घराना। निम्रा आज भी याद आती है तो मेरा दिल गमज़दा हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन